بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، پریشانی فوراً دور ہو گئی۔ طبرانی اور بہقی نے حضرت ابو امامہ بن سہیل بن حنیف کے واسطہ سے ان کے چچا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے بارہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا رہا، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور اس کی حاجت کو بنظر التفات نہ دیکھا۔ چنانچہ وہ عثمان بن حنیف سے ملا تو ان سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی عدم توجہ کے بارے میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ وضو کی جگہ پر جا کر وضو کرو، پھر مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو، بعد ازاں یہ دعا مانگو: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی توجہت بک الی ربک فیقضی حاجتی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت کو پورا فرما دے، اور حاجتی کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا، بعد ازاں میرے ساتھ بارگاہ خلافت میں حاضر ہونا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ شخص نے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق دعا مانگی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوا۔ دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ذو النورین کے پاس پہنچا دیا۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھ بچھونے پر بٹھا لیا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنی حاجت عرض کی۔ آپ نے اس کو فوراً پورا فرما دیا اور فرمایا: اتنا عرصہ گزرا تو نے اس کام کا دوبارہ مجھ سے ذکر ہی نہ کیا۔ تجھے جو بھی کام ہو بلا روک ٹوک میرے پاس آ کر کہہ دیا کرو۔ وہ آدمی حضرت ذو النورین کے پاس سے اٹھا اور حضرت عثمان بن حنیف کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ذو النورین تو میری گزارش پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے اور نہ میری طرف نگاہ التفات فرماتے تھے۔ تم نے ان سے سفارش کی تو وہ بہت مہربانی سے پیش آئے۔ آپ نے فرمایا: بخدا میں نے اس سلسلہ میں ان کے ساتھ قطعاً کلام تک بھی نہیں کیا، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا۔ ایک نابینا شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ میری بینائی جا رہی ہے اور میں سخت پریشانی میں ہوں، میرے لیے دعا فرما دے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے عرض کیا: میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں اور بہت پریشانی میں ہوں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وضو کی جگہ پر جا کر وضو کرو، بعد ازاں 2 رکعت نفل پڑھو، پھر ان کلمات کے ساتھ دعا مانگو۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح محو گفتگو تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ابھی اٹھنے نہ پائے تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس دوبارہ آیا۔ اس کی آنکھیں بے حال ہو چکی تھیں اور کسی قسم کی تکلیف بھی اس کو نہ تھی۔ صالحین میں سے ایک شخص نے بیان کیا جو کہ کفر و بلا میں اسیر تھا کہ میں جس شہر میں قید تھا اس شہر کے امیر کا یا اس کے بھائی کا جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوا۔ انہوں نے تمام قیدیوں کو اکٹھا کیا اور اہل شہر کی ایک جماعت کو بھی، ان کی مجموعی تعداد 3000 کے قریب ہوگی، تاکہ وہ اس جہاز کو کھینچ کر کنارے کے ساتھ لگائیں۔ مگر جہاز اتنا عظیم تھا کہ اتنی کثیر تعداد بھی اس کو کھینچ نہ سکی۔ آخرکار ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اس جہاز کو صرف مسلمان ہی نکال سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہیں ان پر کوئی پابندی عائد نہ کی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کے مشورے کے مطابق